اپوزیشن نے کمر کس لی ہے اور مولانا فضل الرحمان نے اگلے 48 گھنٹوں میں تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپوزیشن کا دعویٰ یہ ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر گیم مکمل کر لی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، ناظرین اگر ہم آپ کو بتائیں تو تحریک عدم اعتماد تحریک پاکستان کے بڑے رہنماؤں میں سے ایک اور سابق وزیر اعظم اسماعیل ابراہیم چندریگر یا آئی چندریگر کے خلاف 1957 میں لائی گئی تھی۔ اس زمانے میں جب صدر اسکندر مرزا اور وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ سہروردی صاحب کو وزارت عظمیٰ چھوڑنی پڑی تھی اور صدر نے آئی چندریگر کو وزیر اعظم بنایا، لیکن محض 55 دن بعد ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی اور آئی چندریگر صاحب اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔ اب کیا آج اتنے سالوں کے بعد 1957 کی تاریخ اپنے آپ کو دہرا پائے گی؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے پاکستان کے سابق وزیر اعظم، مسلم لیگ نون کے رہنما اور پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر اعلان ہو گیا 48 گھنٹوں کا اعلان وہ پہلے ہو گیا تھا، ابھی جو 48 گھنٹے کی بات مولانا صاحب نے نہیں کی، انہوں نے کہا کہ 48 گھنٹے میں ہم اس پہ کام کر لیں گے اور اجلاس ریکوزیشن ہو جائے گا۔ اچھا، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اگلے 2 دنوں میں آ جائے گی؟ نہیں، وہ ضروری نہیں ہے، اجلاس ریکوزیشن ہو جائے گا۔ کیونکہ جب یہ خبریں آئی تو میں نے پھر حافظ عبداللہ صاحب سے پوچھا تھا، کوئٹہ میں تھے، انہوں نے کہا نہیں، جو ہم نے کہا ہے کہ یہ 48 گھنٹے میں ریکوزیشن چلی جائے گی اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ صحیح ہے، تو پروسیس ہوتا ہے، بالکل صحیح پروسیس ہے، یہ ایک سٹیپ نہیں ہوتا۔ اچھا، اس پروسیس میں کیا کیا سٹیپس ہیں؟ اس میں ایک تو آپ کو اجلاس ریکوزیشن کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو تحریک عدم اعتماد جمع کروانی پڑتی ہے، اگر وہ اسپیکر کے خلاف ہو تو اس کے اور خدوخال ہوتے ہیں، تقاضے ہیں، صحیح، اور اگر پرائم منسٹر کے خلاف ہو تو اس کے اور تقاضے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو اب آپ لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ یہ کس کے خلاف ہوگی؟ اب یہ طے کر لیا، آپ کو بتائیں گے نہیں؟ اچھا، بتائیں گے نہیں، کیونکہ یہ گپت رکھا ہوا ہے معاملہ، یہی تو سوال تھا کہ ہوگا کون جس کے اوپر نشتر برسائے جائیں گے؟ نہیں، وہ آپ کو پتہ یہ خفیہ ہے جی، یہ خفیہ ہے ابھی تک، یہ خفیہ ہے، صحیح ہے، خفیہ رکھا جاتا ہے آخری وقت۔ اچھا، آخری وقت، ٹھیک ہے، زیادہ سرپرائز ہوتا کہ زیادہ بڑا سرپرائز ہو، ٹائمنگ بھی آگا۔ لیکن پنجاب کی اگر ہم بات کریں، جہاں سے کہ زیادہ آپ لوگوں کو امید تھی کہ اس میں زیادہ کامیابی ہو سکے گی، وہاں کے تو لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم پی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں ٹل دا لاسٹ ڈے آف ہز ٹینیور۔ آپ کاف لیگ کی بات کریں، کاف لیگ اپنے فیصلے ہیں، اس کا ہمارے عدم اعتماد سے تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ شامل ہوتے تو بہت اچھی بات تھی، وہ شامل نہیں ہو رہے، یہ ان کی مرضی ہے، یا ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، یہ ان کی مرضی ہے، جب فیصلہ کر لیں گے۔ ہم نے تو دعوت دینی تھی، ہم نے دعوت دے دی، تو اب فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن عدم اعتماد مجھے پورا یقین ہے ان کے بغیر بھی ہو جائے گا، مطلب ان کے بغیر نمبرز پورے ہو جائیں گے؟ جی، نمبرز ہو جائیں گے۔ اور ایم کیو ایم؟ ہاں جی، میرا خیال ہے کہ کسی بھی اتحادی کے بغیر نمبرز پورے ہو جائیں گے۔ اچھا، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لیکن اتحادی آپ کے ساتھ ہوں تو اس کا ایک بہتر اثر ہوتا ہے، ایک بہتر، زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اتحادیوں کے بغیر نمبرز پورے ہوں گے تو اٹ مینس کہ اپوزیشن پوری پلس جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کچھ تقریباً 10 لوگ چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ 10 لوگ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پی ٹی آئی والے کے رینک سے آئیں گے۔ جی، اوکے، تو وہ فائنل ہو گئے ہیں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں ان کے ساتھ، مطلب بات چیت اتنی طے ہو گئی ہے کہ اعتباری ہیں اب وہ، اب آخری مومنٹ پہ کلٹی نہیں ماریں گے، ورنہ دیکھیں یہ نا آخری وقت میں وہ یو ٹرن لے لیں۔ جی، یو ٹرن ہو جاتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ یو ٹرن ہوں گے، سیکھا انہوں نے ہے تو وہ لے بھی سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کل سیاست کرنی ہے، ان کو کل جانا پڑے گا عوام کے پاس، تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ کا بوجھ کافی بڑھ گیا ہے۔ اچھا، اب جب چلیں یہ معاملہ ہو جاتا ہے اور لیٹ سپوز کہ وزیر، ہم ذرا بڑا گیم پہ جاتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف جو ہے وہ معاملہ ہو گیا، تحریک عدم اعتماد ہو گئی، 10 لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی آ گئے اور پی ایم صاحب فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور عباسی صاحب، یہ سنتے سنتے چہرے پہ آپ کے جو مسکراہٹ ہے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ناظرین کو شاید دوسرا نظر نہ آئے۔ نہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ مگر والا صاحب اتنی کنڈیشنز لگا رہے ہیں، عدم اعتماد اگر ہو گیا، مطلب چلے گئے نا وہ، اگر پی ایم صاحب گھر چلے گئے، اور اگر یہ ہو گیا تو اگر مگر والی گیم تو ہمیشہ رہتی ہے نا، لیکن اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر نیکسٹ کیا پلان ہوگا؟ کیونکہ میں کل دیکھ رہا تھا پروگرام مہر صاحبہ کا، تو اس کے اندر زبیر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے یہ بھی طے کر لیا کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، اگلی جو حکومت ہے وہ کتنے دن کے لیے ہوگی۔ زبیر صاحب نے، محمد زبیر نے، زبیر صاحب بہتر جانتے ہوں گے، لیکن کم از کم میری رائے اس بارے میں یہی ہے کہ اگلی حکومت نہیں بننی چاہیے، تو الیکشن میں جائیں، سیدھا الیکشن میں جائیں، لیکن وہ جو الیکشن کروانے کے لیے جو ایک انٹرم سیٹ اپ ہوگا وہ بنا کر، اور جی وہ انٹرنل سیٹ اپ تو بن جائے گا، وہ تو آئین کا تقاضا ہے، وہ تو ایک نیوٹرل سیٹ اپ ہوتا ہے، 90 دن میں الیکشن کروانے پڑیں گے۔ صحیح ہے۔ آئی ایم ایف کا ریویو ہونے والا ہے، 4 مارچ کو اس کا ریویو آ رہا ہے، اور سبسڈیز اناؤنس ہو گئی پاکستان میں، پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئیں، بجلی کی قیمتیں کم ہو گئیں، آپ کو لگتا ہے یہ چیز اس ڈیل پہ یا ریویو پہ اثر انداز ہوگی؟
دیکھیے ہمیں نہیں پتا کہ حکومت نے کیا معاہدہ کیا ہے IMF کے ساتھ، لیکن یہ جو ابھی وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے یہ ٹوٹلی ایک الیکشن کا طریقہ ہے کہ آپ چند ووٹ حاصل کر لیں، کیونکہ اس سے کم از کم آپ کا 300 ارب روپیہ اور شاید 500 ارب تک امپیکٹ آپ پہ آئے گا 4 مہینے میں. جی تو یہ اضافی آپ کو قرضہ لینا پڑے گا. نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ٹیکس کلیکشن ہو گئی زیادہ اس سے ہم یہ نکال لیں گے. 5,800 کا ہمارا ٹارگٹ تھا، 6,100 کے قریب ہماری ٹیکس ریونیو کلیکشن ہو گئی ہے، تو یہ 300 معذرت سے کہتا ہوں کہ وہ ریونیو کلیکشن اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں. وہ ریونیو کلیکشن جو ہوتی ہے وہ انفلیشن سے ہی آتی ہے، کیونکہ آپ کی مہنگائی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے تو آپ کا ریونیو کلیکشن بھی بڑھ جاتی ہے. اچھا، کیونکہ جو وہ آپ کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں حکومت کے، اچھا سے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو یہ جو آپ نے کیا ہے یہ پہلے کر دیتے نا. ہاں 13 دن پہلے تو وہ فرما رہے تھے کہ دنیا میں تیل بڑا مہنگا ہو گیا، ہمیں بھی کرنا پڑ رہا ہے. ہاں تو اب چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے پوری معیشت کو دباؤ ہاتھ پہ لگا دیا. تو گھبراہٹ میں تو پھر انسان کرتا ہے نا اس طرح کی چیزیں. گھبراہٹ تو ہمیں ہوتی نہیں ہے. ان لوگوں کو تو گھبراہٹ ہو گئی ہے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے. میں انہی کی بات کر رہا ہوں. لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پلان بنانے میں ٹائم لگتا ہے، اور ایسے نہیں کہ ہم نے ایک دن بیٹھے اور ہم نے کہا پیٹرول کی قیمتیں گرا دو، بجلی کی. اس پہ باقاعدہ ورکنگ ہوئی، پلان ہوا، اور یہ دس از ناٹ اسپیسیفک ٹو دیئر لانگ مارچز. نہیں یہ صحیح بات ہے، 13 دن لگتے ہیں یہ فیصلہ کرنے میں. 15 کو اسٹیٹمنٹ اور تھی صحیح ہے، اور 28 کو اور ہے. لیکن ویسے اگر آپ ہوتے وزیر اعظم اور ایسی سچویشن ہو ملک کی تو آپ کیا کرتے؟ اس قسم کا کوئی ریلیف پیکج آپ بھی دیتے لوگوں کو؟ ریلیف پیکج آپ دے نہیں سکتے اس طرح کا، کیونکہ جو آپ نے یہ بھی لوگوں سے پیسہ آئے گا. یہ جو پینک میں ڈیسیشن ہوتے ہیں اس سے آپ کے روپے پہ اثر پڑے گا، اس سے آپ کی انفلیشن بڑھے گی اور یہ بوجھ عوام کو ادا کرنا تو پڑے گا. گورنمنٹ کے پاس ایسے کوئی کوشنز نہیں ہوتے جس میں ایسی سچویشن کو سپورٹ کیا جا سکے؟ کوئی کوشن نہیں. ہماری گورنمنٹ تو سوائے ڈیفینس کے اور تھوڑا سا سود کے تمام باقی خرچات قرضے سے لے کر پورا کرتی ہے. تو یہ جو بھی آپ کریں گے اضافی قرضہ لیں گے، یہ تو اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. اور اس کا آخر کار بوجھ عوام نے ہی مہنگائی کی صورت ادا کرنا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تو پھر ہم پر ہی آئے گا. جی جب آپ کا اب ڈیٹ بڑھے گا سود کی ادائیگی بڑھ جائے گی. بالکل. جب آپ کا روپیہ کمزور ہوگا مہنگائی آ جائے گی. تو یہ معاملات ہے. اور پھر 4 مہینے بعد کیا کریں گے؟ ہاں اگر 4 مہینے بعد وہ ہوں گے نہیں آپ لوگوں کے بقول، پھر آپ لوگوں کو بھگتنا پڑے گا. وقتی وہ ہے ٹائم گزارنے والی بات ہے. اچھا ایک چیز جو میں سوچ رہا تھا کہ ہم جب بات کرتے ہیں اور ہمیشہ اپوزیشن کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ جی وہ جو امپائر ہیں اب وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اور خاص طور پر رحمان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امپائر نیوٹرل ہو گیا. اب جب یہ تحریک عدم اعتماد آنے کا اتنا زیادہ کانفیڈنس آپ لوگوں کی طرف سے شو ہو رہا ہے، تو اب کیا امپائر نیوٹرل ہے یا آپ لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ لوگوں کی بات مانی جائے تو امپائر ان کے ساتھ نہیں ہے اس وقت. دیکھیں امپائر کا کام نہیں ہے کسی کے ساتھ ہونا. جب امپائر ہی گیم میں مل جائے تو پھر گیم خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ گیم نہیں رہتی. اس لیے آج ضرورت یہ ہے کہ امپائر نیوٹرل رہے، اور آج عوام کا دباؤ ہے کہ امپائر نیوٹرل رہے. اور مجھے امید ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں گے کہ آئین کیا ہے، پارلیمان کیا ہے، جمہوریت کیا ہے، اور اس معاملے کو چلنے دیں گے. یہ جمہوریت کا حصہ ہے، بالکل آئین کا حصہ ہے عدم اعتماد. صحیح ہے. لیکن اچھا پیپلز پارٹی کا کیا ٹیک ہے؟ ویسے وہ تو نکل آئے ہیں، لانگ مارچز ان کی چل رہی ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اس عدم اعتماد کے اس پہ؟ کیونکہ ویسے تو ان کی گورنمنٹ ہے سندھ میں اور لانگ مارچ بھی وہ کر رہے ہیں، اور یہ بات وہ پہلے کہتے تھے تو آپ لوگ انکاری تھے اس سے کہ عدم اعتماد نہیں لاتے اور وغیرہ وغیرہ. اب آپ لوگ اس کی لائن پہ چل پڑے ہیں پیپلز پارٹی کی، تو یہ کس طرح شیپ اپ ہوگی پیپلز پارٹی اینڈ PMLN ٹوگیدر؟ دیکھیں ہر جماعت کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. آج جب وقت آیا عدم اعتماد کا تو ہم عدم اعتماد کے ساتھ ہیں. جب اس وقت کوئی وقت نہیں تھا، اس وقت طریقہ یہ تھا کہ آپ استعفے دے دیتے ساری اپوزیشن اور یہ نظام نہ چل پڑتا. تو اب اپوزیشن میں سارے اکٹھے ہیں، عدم اعتماد میں سارے اکٹھے ہیں. کوئی ایک جماعت خود عدم اعتماد نہیں کر سکتی. لیکن درمیان میں جو نمبر گیم میں کیلکولیشن میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، جو پہلے بھی ہم نے دیکھا، دونوں طرف سے کسی کو فائدہ بھی ہوتا ہے، کسی کو نقصان بھی ہوتا ہے. کیلکولیشن گیم میں گڑبڑ نہیں ہوتی. سینٹ میں مثال کے طور پہ نہیں، سینٹ کے معاملات ہو رہے ہیں، ڈفرینٹ ہیں وہ. سینٹ کے سے کمپیئر مت کریں. اچھا وہ تو ایک چیز آپ پہ ٹھونسی جاتی ہے نا. یہاں پر جو ہے معاملہ وہ آپ خود کر رہے ہیں، پورا ملک دیکھ رہا ہے، آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ووٹ ڈالنا ہے. ہاں حالانکہ اگر اسپیکر کا ووٹ ہوا تو وہ سیکرٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. لیکن PM کا ووٹ ہے تو منسٹر کا ووٹ جو ہوتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے. تو اس میں وہ لوگ جو آپ لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ سب کے سامنے کھڑے ہو کے وہ یہ اعلان کریں کہ بھائی ہم دوسری طرف جا رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل. وہ نہیں گھبرا رہے؟ نہیں، تیار ہے اس بات کو. اور جو فون کالز جن کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہ آنا بند ہو جائیں گی تو عدم اعتماد آ جائے گی، تو آنا بند ہو امید ہے کہ وہ بند ہو گئی ہیں. ہمیں امید ہے کہ عوام کے پریشر سے بیساکھیاں ہٹ گئی ہیں
तो ये मामला इंशाल्लाह हो जाएगा। ये उम्मीद पर दुनिया तो कायम है, बिल्कुल। मतलब मैसेज यही है कि बस दिस इज द एंड नाउ। जी, अब अवाम को एक फैसले का मौका देना पड़ेगा, जो फिर फैसला कर लें और मुल्क का निज़ाम आगे चले। और हल कोई नहीं है मुल्क का इस वक्त, मेरी नज़र में कोई और हल नहीं है। लेकिन आप लोग जब आएंगे तो आपके पास फिर चैलेंजेस तो बहुत सारे होंगे ना, कि जैसे हम इकोनॉमी की बात करते हैं या फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, वो तमाम चीज़ें जिनको इन लोगों ने बकौल आपके गड़बड़ किया है, वो चैलेंजेस फिर आपके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे। फिर आपने कंडीशन डाल दी बकौल इनके, मैं आप खुद भी बता देना हालात की हालत आप देख लें। वो देखें, किसी को तो करना है ना। सही है। ये हुकूमत तो नाकाम हो गई है, तो अब वो लोग जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन्होंने मामलात को फेस किया है, वही हालात को बेहतर कर सकते हैं और वो आपस में हालात को बेहतर कर पाएं। मगर ये फिर अगर नहीं, आपस के हालात देखें, आप हमारे पीपल्स पार्टी की अगर बात कर रहे हैं, इलेक्शन में तो फिर वही होगा, उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। हाँ, इसमें कोई शुबा नहीं है, सही है। हम लड़ेंगे। उसके बाद जिसको अवाम ने मैंडेट दिया वो हुकूमत करेगा और मामलात को हल करेगा। सही है। अच्छा, अब पाकिस्तान में एक फाइनली सवाल ये भी है कि पाकिस्तान रशिया और यूक्रेन के मामले पर जो रेजोल्यूशन आई और उसमें पाकिस्तान ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, हम नहीं किसी के साइड पे ले दे रहे। इनवॉइस जितने पाकिस्तान में, उन्होंने कहा है पाकिस्तान को कि आप कंडेम करें। बिल्कुल। तो इस सिचुएशन में आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए बतौर वज़ीर आज़म के पाकिस्तान की क्या रोल होना चाहिए? ये मामलात मुशावरत से करने चाहिए, इसमें कोई मुशावरत नहीं हुई, क्योंकि ये जो चीज़ें आप करते हैं इनके असरात बहुत अरसे तक मुल्क पे रहते हैं। तो कल हुकूमतें बदल जाती हैं। यहाँ ये बदकिस्मती है कि हमारे हर मामले में कोई मुशावरत नहीं है, और ऐसे मामले में हुकूमत पर तनकीद करना मुल्क के हक में नहीं होता। इसलिए हम खामोश तमाशाई हैं इस मामले में। देखते हैं कि ये कहाँ लेकर होनी चाहिए थी, मुशावरत आना चाहिए था ये चीज़ डिबेट के लिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शेख खाकान अब्बासी साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, और दर्ज हरारत का एहसास आपको हो गया होगा कि किस हद तक अगर हो गया तो हो गया, किस हद तक जो है वो दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में। और अगले 48 घंटों में रिक्विजिशन होगी और फिर देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है और कौन है जिसकी रातों की नींद जो है वो उड़ती है फॉर द राइट रीजंस, एंड दूसरे जिसकी नहीं उड़ती फॉर द राइट रीजंस। तो ये देखना पड़ेगा।